اچھا کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو کہ ہمیشہ رہ جاتی ہیں، بیان نہیں ہو پاتی ہیں، نتیجتاً یہ کہ وہ لوگوں کی پہنچ سے، اور وہ تربیت اولاد کے سلسلے میں ابتداً بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں. وہ یہ کہ خاص نیتوں سے اگر ازدواجی امور ان اوقات میں انجام پائیں تو اپنی مرضی کے مطابق اولاد کی خصوصیات پیدا کر سکتے ہیں خاص نیت سے. مثلا اگر شب منگل انجام پائیں یا اعمال تو بچہ جو ہے حافظ قرآن ہوگا، یعنی خاص نیت بھی پہلے سے ہو اور ازدواجی امور انجام پائیں. اسی طریقے سے، اور خود بہت بڑی سعادت ہے یہ کہ بچہ اس کا حافظ قرآن ہو، اور پھر ظاہر ہے اسی کے سلسلے میں اقدامات بھی اس کو کرنا ہوں. شب بدھ اگر انجام پائیں تو بچہ زبان کی آفات سے پاک ہوگا، اور اگر شب جمعرات انجام پائیں تو بچہ بڑے ہو کر عالم دین بنے گا. دیکھیے سب تربیت اولاد کے لحاظ سے پہلے سے تمام پیش بینی کی جا رہی. اور اگر شب جمعہ انجام پائیں تو بچہ بڑے ہو کر خطیب، مبلغ اور زبان و بیان پر قدرت رکھنے والا بنے گا شب جمعہ. اور روز جمعہ اگر نماز عصر کے بعد انجام پائیں تو بچہ بڑا ہو کر عقل مندوں میں اپنی عقل مندی کی وجہ سے مشہور ہوگا، عقل مندوں میں اپنی عقل مندی کی وجہ سے. اور اگر یہ امور شب پیر بعد نماز عشاء انجام پائیں تو بچہ بڑا ہو کر والدین کے اچھے کردار کی شبیہ بنے گا. اور شب اول ماہ رمضان اگر انجام پائیں تو بچہ بڑا ہو کر نیک اور صالح ہوگا. یہ تمام چیزیں دیکھیے بچے کی مستقبل پر اور اس کی خصوصیات پر اثر انداز ہو رہی. اور کچھ امور ایسے ہیں اولاد کے جسم اور روح پر اثر اندازی کے اعتبار سے، بہت سارے اوقات ایسے ہیں جس میں ازدواجی امور کی انجام دہی وہ اتنی بہتر نہیں اور اس میں نقصان کا امکان موجود ہے، اس میں احتیاط کریں. مثلا اس میں کچھ اوقات بتائے گئے ہیں روایات میں بھی کہ طلوع فجر اور طلوع آفتاب کے درمیان اجتناب کیا جائے، غروب آفتاب کے بعد 20 منٹ کے اندر اندر اس سے اجتناب کیا جائے. اسی طرح سے رمضان کی پہلی کے علاوہ ہر مہینے کی پہلی، 15ویں اور آخری تاریخ کو اجتناب کیا جائے. اور جس وقت سورج طلوع ہو رہا ہو اس وقت اجتناب کیا جائے، ظہر کے بعد اور شب عید فطر. تو بہت ساری چیزیں ایسی، ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے. یہ بھی تربیت اولاد کے اندر نقصان کا احتمال ہے اگر ان امور کے اندر ان اوقات میں یہ چیزیں انجام پا رہی ہیں. اچھا کچھ خاص اوقات کے اندر اثر پذیری دعا کی بہت زیادہ ہوتی، خاص طور پر یہ طلب اولاد کے سلسلے میں، کہ اگر یہ دعا جو ہے رات کے آخری حصے کے اندر اگر مانگی جائے تو اس کی اثر پذیری بہت زیادہ ہے. اسی طریقے سے ہر شب جمعہ دعا مانگی جائے، روز جمعہ دعا مانگی جائے، یا شب نیمہ شعبان 15 شعبان کی جو رات ہوتی ہے اس رات کو دعا مانگی جائے، یا مثلا شب قدر جو ہے اس کے اندر خاص طور پر یہ دعا مانگی جائے، فراموش نہ ہو جائے کہیں. اور اسی طریقے سے جس وقت بھی اذان کی آواز آ رہی ہو اس وقت دعا مانگی جائے، اور اذان اور اقامت کے درمیان دعا مانگی جائے. جس وقت اقامت انسان کہہ رہا ہو اس وقت اپنی دعاؤں کو کچھ سوچ لے، یا اقامت کے بعد دعا مانگ لے. اسی طریقے سے جتنی بھی تعقیبات نماز ہیں، خواہ مغرب و عشاء یا دیگر تعقیبات نماز، اس کی دعائیں خصوصیت کے ساتھ قبول ہوتی ہیں. یا جس وقت انسان سجدے کے اندر جائے اس وقت دعائیں مانگے، وہ قبولیت، یعنی جس میں دعاؤں کی قبولیت بہت بڑھ جاتی. یا جس وقت انسان تلاوت قرآن کر رہا ہو اس وقت دعا مانگے، اور تلاوت کو ختم کرنے کے بعد دعا مانگے، وہ ضرور قبول ہوتی. اسی طریقے سے باقاعدہ انسان انتظار کرے 9 ذی الحجہ کا روز عرفہ کی دعائیں لازمی قبول ہوتی ہیں. اس کے علاوہ جس وقت افطار انسان کرتا ہے اس وقت کی دعا لازمی قبول ہوتی. اور جس وقت بارش ہو رہی ہو اس وقت دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی. یا جس طریقے سے جب زمزم کا پانی پیا جائے اس وقت جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی. یا مثلا صدقہ دیتے وقت دعا مانگی جائے، عام طور پر صدقہ دیتے ہیں لیکن ہم دعا اس وقت نہیں مانگتے، صدقہ دیتے وقت جو دعا مانگی جائے وہ لازمی قبول ہوتی ہے. یا کسی بھی نیک عمل کو انجام دیتے وقت رحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد